ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک کی فکر نہیں کی مگر اسٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی۔ جس طرح میرے قائد محمد نواز شریف 2013 سے 2018 میں ملک کو ترقی کی شاہراہ پر لائے تھے، اسی طرح پھر لائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے مہنگائی کم کی تھی پھر کریں گے انشاءاللہ، جیسے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی تھی پھر کریں گے انشاءاللہ، جس طرح نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا تھا پھر مہیا کریں گے انشاءاللہ۔ اپریل 2022 کو آپ نے جو ذمہ داری مجھے بطور وزیر اعظم سونپی تھی، ملک کی بھلائی، آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت اگست 2023 کو ہم نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا حد المقدور ملبہ صاف کیا، دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی اور سازشوں کی لگی آگ بجھائی۔ شہباز شریف نے آئندہ انتخابات کے لیے ایجنڈا پیش کر دیا، اگست میں معاملات نگران حکومت کو سونپنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ترقی کی شاہراہ پر دوبارہ لائیں گے انشاءاللہ، جیسے مہنگائی کم تھی ویسے پھر کریں گے انشاءاللہ، جیسے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی تھی ویسے پھر کریں گے انشاءاللہ، نوجوانوں کو پھر روزگار دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی کہا کہ ریاست بچانے کے لیے ہم نے سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک کی نہیں اسٹیٹ بینک میں اضافے کی فکر کی۔ اب ایک ہی راستہ ہے، کشکول توڑ دیں، مقروض ہونا چھوڑ دیں۔ میں یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لوڈڈ تھی یا جو اپ فرنٹ پیمنٹ تھی 1.2 یعنی 1.2 ارب ڈالر کی، وہ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے۔ آئی ایم ایف سے بھی ڈالر آ گئے، پاکستان کو 3 ارب ڈالر ڈیل کی پہلی قسط مل گئی، 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا باقی 1 ارب 80 کروڑ ڈالر 2 جائزہ رپورٹس کے بعد ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آئی ایم ایف پروگرام حلوہ یا کھیر نہیں، بہت سخت شرائط ماننے پر قرضہ ملا۔ آئی ایم ایف نے مہنگائی کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دے دیا، کہا پچھلا معاہدہ توڑنے سے مہنگائی بڑھی۔ ابھی چند سال پہلے بغیر کسی سیاسی مکالمے کے بڑے بڑے صنعتکاروں کو 3 ارب ڈالر دیے گئے کہ وہ صنعتیں لگائیں۔ اچھی بات ہے، صنعتیں نہیں لگیں گی تو ملک کس طرح ترقی کرے گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو جو مارک اپ، جس کو آپ اردو میں سود کہتے ہیں، یا بینک کا جو چارج ہے، وہ 3-4% پہ ملا۔ پی ٹی آئی دور میں اربوں کی نوازشات کیسے ہوئیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کچھ سال پہلے 3 ارب ڈالر قرض دیے گئے، قرض بڑے صنعتکاروں اور ارب پتیوں کو دیے، ارب پتیوں نے 4% شرح سود کی گنگا میں اشنان کیا۔ اس پیسے کو مارکیٹ میں 15% پر بیچ کر کتنا پیسہ کمایا ہوگا، یہ پیسہ کہیں اور لگتا تو آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑتا۔ آئی ایم ایف معاہدے کے ثمرات، انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا 274 روپے 46 پیسے پر آ گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا ہو کر 279 روپے کا ہو گیا۔ عالمی بینک بھی پاکستان پر مہربان، 10 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی، رقم پنجاب میں منصوبہ بندی کے پروگرام کے لیے خرچ ہوگی۔ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل کر لیا، جن نکات پر اتفاق نہیں تھا ان پر بھی ہو گیا، پی ٹی آئی کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی الیکشن اصلاحات کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا انتخابی اصلاحات میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام اس بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنا وزیر اعظم بنائیں گے۔ جس طرح بلی تھیلے سے باہر نکلی ہے اور جس طریقے سے اسرائیل کھل کے پی ٹی آئی کی قیادت کی حمایت میں آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے، پوری پاکستانی عوام کے لیے۔ اسرائیل پاکستان میں پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا؟ الیکشن کے لیے، سیاست کرنے کے لیے۔ چیئرمین سے کوئی ہمدردی ہے؟ وہ بھائی کس چیز کی ہمدردی ہے؟ آر ٹی ایس بٹھا کر چیئرمین پی ٹی آئی کو لایا گیا،
اسرائیل کے بیان کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ برطانیہ کی سڑکوں پر پیسے دے کر پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی کڑی تنقید، بولے ملک کے ملزم کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے موڈ میں آ چکی، بلاول بھٹو کو عوام آئندہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نوجوان وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ تکمیل کے مراحل مکمل کر رہا ہے۔ یہ حکومت جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اس کو دن رات اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں محسن نقوی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دلچسپی کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک دکھی انسانیت کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ ہو تو محسن نقوی جیسا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی محسن نقوی کی کارکردگی سے متاثر، آج پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ محسن نقوی کی خوب حوصلہ افزائی بھی کی۔ وزیر اعظم اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ کی تعریف کر چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے حلف لیا۔ پی ڈی ایم کی حمایت سے حاجی گلبر خان گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد اور اخراج 1,14,000 کیوسک ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے نے گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، سیلابی پانی سے قصور اور اوکاڑا کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ جھنگ میں چناب میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، فصلیں اور رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور کے 12 تاریخی دروازوں سے تجاوزات ہٹانے کا حکم۔ ٹیکسالی، لوہاری، شاہ عالم، موچی گیٹ کو اصل حالت میں لایا جائے گا۔ اکبری، دہلی، روشنائی، شیراں والا گیٹ شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ مقبرہ نور جہاں، مقبرہ جہانگیر کے قریب گریٹر اقبال پارک جیسا پارک تجویز۔ سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز، قومی ٹیم گال پہنچ گئی۔ کھلاڑی ایک روز آرام کے بعد کل سے ٹریننگ شروع کریں گے۔ پاک لنکا پہلا بڑا مقابلہ 16 جولائی سے شروع ہوگا۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی نے اپنی ٹیسٹ وکٹوں کی سنچری پر نظریں جما لیں۔